بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک ویڈیو سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں تو ایک مسافر آدمی ہوں۔ میں نے پاکستان چھوڑا اپنی آراء کے اظہار کی وجہ سے۔ میں نے گھٹن محسوس کی اور کوشش کی کہ کوئی بہتر جگہ مل جائے۔ ملیشیا میں یہی صورتحال تھی، وہاں بہت سے کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں آ گئے، یہاں یہ محسوس ہوگا تو بستر اٹھائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے یا اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ میں تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی ادنیٰ التفات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے جو کہنا ہے وہی کہوں گا، اور جو میرا اسلوب ہے اس اسلوب کے مطابق کہوں گا۔ نہ میں لوگوں کا غوغا دیکھ کے اس میں تبدیلی کرتا ہوں اور نہ مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ ہوتی ہے۔ میں تو منتظر ہوں تو بس ان کی پذیرائی کا۔ آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے اور جوید احمد غامدی نے یہ بات کہی کہ میں نے پاکستان چھوڑا، پھر کسی اور ملک میں گیا، پھر یہ کینیڈا میں غالباً اس وقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی آزادی اظہار رائے یعنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، تو اس وجہ سے میں جہاں بھی ہوں میں آزادی اظہار رائے کروں گا۔ یہاں سے کہیں اور جگہ چلے جاؤں گا پھر بھی میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا۔ غامدی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم رائے کے اظہار سے آپ کو منع نہیں کرتے، اگر وہ بالکل قوانین شریعت کے مطابق ہو تو آپ کریں، مگر رائے کو ایک دفعہ کسی سے ڈسکس ضرور کر لیا کریں۔ غامدی صاحب، مولوی اسحاق اور آپ کا نیا چہیتا شاگرد انجینئر، ان سب کا بڑا قصور یہ ہے کہ یہ اپنی آراء کو صرف اپنے اندر رکھ کر اپنی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ صحیح باقی سب غلط ہے۔ جب تک اپنی رائے پر آپ ہینڈسم ڈسکشن کسی سے نہ کریں، ایلیجیبل پرسن سے، کہ جو آپ کو انکاؤنٹر کر سکے، آپ کی رائے کا سقم یا اس کا مضبوط ہونا یعنی اس کی ثقافت یا اس کا سقم اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کسی صاحب رائے سے، کسی علم و دانش والے بندے سے اس رائے کے متعلق رائے نہیں لیں گے۔ آپ کی اور ان تمام افراد کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ علماء سے ان معاملات میں ڈسکس ہی نہیں کرتے جو آپ کی رائے بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے امت کو آپ نے افتراق اور انتشار کا شکار کیا وہ علماء سے دور کرنے کے لیے آپ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں، اور پروگرامز کے اندر جو بٹھایا جاتا ہے جیو نیوز وغیرہ، وہ سب پتا ہے وہ پروگرام کس طرح ہوتے ہیں۔ آپ فری ہو کر بغیر کسی ریکارڈنگ کے، بغیر کسی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے، آپ ایک تنہا بیٹھک میں بیٹھ کے کسی سے کہیں جی کہ میری رائے یہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو سب سے بڑا آپ کا المیہ یہ ہے، آپ نے جو رائے بنائی اس کو اپنے تہی رکھا، اس کو آگے کسی سے شیئر ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے امت پہ افتراق و انتشار پھیلا۔ اور جب آپ ایک نظم کی رائے کے خلاف چلتے ہیں، جب آپ ایک بالکل نظم اجتماعی کو خلاف چلیں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے۔ آپ کو چاہیے اگر آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف چلنا چاہتے ہیں تو ان سے رائے لیں کہ بھئی میری رائے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ٹھیک نہیں ہے اور دلائل سے مجھے قائل کر لیں، میں قائل ہو جاؤں گا۔ آپ سب کی دیکھیں، مرزا انجینئر کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھتا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اور صحافیوں کو انٹرویو دے سکتا ہے، کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مذاہب اربعہ جو اہل سنت کے 4 مذاہب، ان کے آپس میں ہینڈسم ڈسکشن ہوتی تھی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان سے ٹھیک ٹھاک بحث و مباحثہ کرتے تھے، انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ائمہ اربعہ کے آپس میں فروعی اختلافات تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس بات کو ذاتی طور پہ نہیں لیا۔ وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے جب ان کو دلائل اپنے مخالف کے زیادہ مضبوط نظر آتے تھے۔ تو آپ کو ہجرت یہ کرنی پڑ رہی ہے نا، اور آپ کے محبوب ترین ملکوں میں، یعنی یہ جو آپ کو کینیڈا، امریکہ اور یو کے ویزے آسان ہوتے ہیں، اس کا پیچھے میں پتہ کیا ہے؟ آپ جب وہ رائے قائم کرتے ہیں جو یورپ کو، جو امریکہ کو، جو کینیڈا کو پسند ہے، تو آپ کا ویزا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ویزے کے پروسیجر کیا ہوتے ہیں۔ جب وہ انٹرویو لیتے ہیں تو آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا جتنا بھی پریویس ریکارڈ ہے وہ سارا چیک نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کا پریویس ریکارڈ سافٹ ہے کینیڈا کے بارے میں، انگریزوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے جو آپ جس کو ریڈیکل سوچ کہتے ہیں اس کے خلاف ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے آپ محبوب ہیں، آپ ان کے لیے ایک پسندیدہ چوائس ہے۔ تو اس لیے آپ کی رائے صرف اس وجہ سے ہمیں دکھ دیتی ہے کہ آپ اپنی رائے کو کاؤنٹر نہیں کرتے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے، یا اس سے اپنی رائے کو آپ یہ نہیں کہ آپ جسٹیفائی نہیں کرواتے۔ اس وجہ سے آپ کے لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، آپ کو کس نے مارا ہے؟ علماء کو شہید کیا جاتا ہے، یہاں پر علماء کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، علماء کو مار دیا جاتا ہے یہاں پاکستان کے اندر۔ کیا وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے؟ اور رائے کے اظہار کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے طبقات ایسے ہیں جن کی طرف سے ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ان پر تشدد بھی ہوتا ہے۔
تو یہ نہیں ہے، آپ کی تو سورس زیادہ ہے نا، وہ تو کینیڈا نہیں بھاگ سکتے، آپ کینیڈا بھاگ گئے کیونکہ آپ کی آراء ان کے لیے قابل قبول ہے جن ملکوں میں آپ گئے ہیں۔ اس لیے رائے مختلف رکھنا، اوپینین کا ڈیفرنس، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن جب اس کو آپ یہ نہ کہیں یہ حرف آخر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں نے اپنے کئی ویڈیوز کے اندر آپ کی بہت ساری باتوں کا رد کیا، آپ کے شاگرد جتنے بھی ہیں وہ مجھے گالی دیتے ہیں، وہ قطعاً میرا رد نہیں کرتے، وہ میری بات کو دلیل سے رد نہیں کرتے۔ میں آپ ایک ویڈیو کا حوالہ دوں گا، میں حوالہ خیر پورا تو نہیں دوں گا، صرف سمجھانے کے لیے بات کروں گا۔ میری آپ کے خلاف ایک ویڈیو تھی، میں نے آپ کی ایک بات کا رد کیا، اس کے نیچے ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا، میں نے اس کو جواب دیا، تھوڑی سی ڈسکشن ہماری ہوئی، اور اس ڈسکشن کے بعد اس نے باقاعدہ ایک سافٹ کارنر کا اظہار کیا میرے بارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی آراء کے خلاف جو لوگوں کی آراء ہیں، اگر وہ پردلیل ہیں، اگر وہ دلیل کے ساتھ ہیں، علمی طور پر اکیڈمیکلی درست ہے، آپ ان کو کاؤنٹر کریں، آپ ان کو جواب دیں، یا آپ کہیں بھی میری رائے میں یہ سقم تھا، میں رجوع کرتا ہوں، یا آپ کی رائے میں یہ سقم ہے۔ تو آپ کی آراء کیونکہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں، آپ کہتے ہیں جو میں نے سمجھ لیا یہی ہے، تو اس وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، پھر آپ کو پاکستان سے بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی رائے وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔